السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ خدا اور محبت ٹی وی پہ ریلیز ہونے والا فیمس پاکستانی ڈرامہ ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ہر ایپیسوڈ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہوتا ہے، جسے لگ بھگ 20 سے 25 ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈرامے کو لوگ نہ صرف پسند کر رہے ہیں بلکہ اس کی کہانی سے بھی متاثر ہے۔ میں بذات خود پاکستانی ڈراموں کا شوق نہیں رکھتی کیونکہ یہ اپنے مقصد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور اپنے ڈراموں میں کچھ ایسی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جو آج کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈرامہ کسی بھی کلچر اور موجودہ حالات کی عکاسی کرتے ہیں، مگر یہاں پر آپ کو گھما پھرا کر ایک ہی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ کس لڑکی کا کس لڑکے کے ساتھ چکر ہے، کس نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، ساس بہوؤں کی لڑائیاں وغیرہ۔ مگر اتفاق سے خدا اور محبت کے ایک ایپیسوڈ کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں عشق حقیقی سے ہٹ کر کچھ اور سمجھا رہا ہے۔ لیکن تصور کریں کہ ایک لڑکا جسے اس کے ماں باپ نے تنگ حالات میں پال پوس کر جوان کیا، وہ ایک لڑکی کی محبت میں پڑھ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائی بلکہ تمام رشتوں کو چھوڑ دے اور ان کا احترام کرنا تو دور کی بات ان کی خبر تک نہ لے اور اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگے۔ ہم نے تو اپنی پوری زندگی بلکہ پوری سوسائٹی میں نہ کبھی ایسا دیکھا اور نہ ہی سنا، پھر یہ کس معاشرے کی کہانی ہے؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں مزار، خود ساختہ اور اولیاء کے بزنس کو بھی بڑھاوا دیا گیا ہے اور علم غیب کا بھی غلط مطلب پیش کیا گیا ہے، اور کس طرح لڑکے لڑکیوں، بچے اور بوڑھوں کا برین واش عشق نامحرم کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں پر ٹین ایجرز لڑکے لڑکیاں عشقی ناکامی کے بعد اپنی نسیں کاٹ لیتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں، اس ڈرامے میں اسلام کے نام کا کس قدر غلط استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر کسی عشق محبت کے دھوکے کے بعد دوسرے نمبر پر خدا کی باری آتی ہے۔ کیا خدا صرف مزاروں میں ملتا ہے؟ کیا ہم اسے مسجد، نمازوں اور دعاؤں کو چھوڑ کر تعویذوں اور مزاروں کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیں؟ اب اس کے اندر کیا گڑبڑ ہے، اس کو تو ہم مزید ڈیٹیل سے جانیں گے، لیکن اس کا مین تھیم کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو اصل حقائق جاننے میں آسانی ہو۔ اس ڈرامے کی کہانی ماہی نامی ایک لڑکی اور فرحاد نامی لڑکے کے گرد گھومتی ہے۔ ماہی ایک جاگیردار کی بیٹی ہے اور فرحاد ان کے یہاں کام کرتا ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں ماہی اپنے کام نکلوانے کے لیے فرحاد سے جھوٹ موٹ کی دوستی کر لیتی ہے اور فرحاد اسے سچ سمجھ کے اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ماہی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ شادی ختم ہونے کے فوراً بعد ہی ماہی فرحاد کو بنا کچھ بتائے اپنی گھر چلی جاتی ہے، تو فرحاد اس کے پیچھے اس کے گھر تک چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کی کئی ملاقاتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر ماہی سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی اور ہم دونوں کا اسٹیٹس بھی بہت الگ ہے اور میری شادی میرے اسٹیٹس کے مطابق ایک لڑکے سے ہونے والی ہے اور کچھ ہی دن میں میری رخصتی ہے۔ پھر دکھایا یہ جاتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو چھوڑ کر ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کی نظر ماہی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ پھر وہ وہیں پر اس سے شادی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جاتا ہے کہ ماہی فرحاد سے کہتی ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا ہے اور ان کے گھر ملازم ہے، اس لیے وہ اس طرح کے خواب نہ دیکھے اور یہاں سے چلا جائے۔ آخرکار فرحاد ماہی کو بد دعا دے کر چلا جاتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا اور اب تم بھی زندگی میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہو گی۔ یہاں سے جانے کے بعد خبر آتی ہے کہ فرحان ٹرین کے نیچے آ کر زخمی ہو گیا ہے اور اس کا چہرہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے، جسے وہیں پر دفنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی فرحاد کے گھر والوں پر یہ خبر بجلی بن کے گرتی ہے، جس کی وجہ سے سب کے سب، خاص طور پر اس کی ماں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ماہی کی شادی میں فائرنگ سے اس کا شوہر مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماہی کی ساس اس سے نفرت کرنے لگتی ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ماہی بہت منحوس ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا اور اس کے خاندان کے لوگوں نے اسے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ماہی کی ساس اسے گھر پر ہی عدت گزارنے پر زور دیتی ہے، جبکہ اس کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ماہی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اسے فرحاد کی بد دعا لگی ہے اور یہ تمام مصیبتیں اس کی بد دعا کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں۔ وہ خود کو قصوروار مان کر خود کو سزا دینے کے لیے اپنے گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں اصل سسپنس اور کہانی کا نیا موڑ تب شروع ہوتا ہے جب فرحاد کو زندہ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ مرا نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر مزار کے اندر دنیا داری اور لوگوں سے رشتے ناطے توڑ کر وہاں رہنے لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پسند نہیں کرتا تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ زبردستی ان کا نکاح جائز ہی نہیں ہوتا، تو اس ناپسند کے اظہار پر بنا کسی محرم رشتے کے بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور بد دعا دی بھی ہے تو سزا تو اس کو ملنی چاہیے جسے بد دعا دی گئی ہو۔
نہ کہ ایک ماں کو جس سے اس کا بیٹا چھین کے اسے تکلیف میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ ماہی کی ساس۔ بس ماہی کے ماں باپ بھی بیٹے کی فکر میں دن رات پریشان رہتے ہیں، اور فرحاد کے ماں باپ کو بنا کسی گناہ کی سزا کیوں ملتی ہے، جبکہ ماہی تو اپنی زندگی میں خوش تھی۔ دوسری طرف فرحاد کو ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو کہ اتنا لاپرواہ اور خود غرض ہے کہ ایک لڑکی کی عشق کی خاطر تمام ذمہ داریوں کو، بلکہ اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیتا ہے، جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اسے پالنے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ہمارا یہ بیٹا بڑا ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر وہ بیٹا ایک نامحرم لڑکی کی محبت میں پڑ کر دنیا داری کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہمارا کلچر، معاشرہ یا دین ایسی تعلیمات سکھاتا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر خدا کی ذات اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، جس میں اس کی رشتہ دار، ماں باپ سبھی شامل ہیں؟ نوجوان نسل کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہ اس کہانی سے کیا سبق لیں گے؟ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ ان ماں باپ کی جگہ ہوں اور آپ کا بیٹا ایسی خود غرضی اور پاگل پن دکھائے، تو آپ اس کا علاج کرائیں گے، نہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ڈراماز کی کہانی میں ایکٹرز سے زیادہ رائٹرز اور ایسے فلمز لکھنے والے ڈائریکٹرز قصوروار ہیں جنہیں معاشرے کے کلچر اور کہانی کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں مزار پر ایسے اللہ والے بزرگ کو بھی دکھایا گیا ہے جو کہ فرحاد کو آنے والے وقت کی خبر پہلے ہی دے دیتا ہے، یعنی معاذ اللہ اس کا رتبہ نبیوں سے بھی اول دکھایا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف وہی علم ہوتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتایا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی ہستی ہے جو کہ انسان کو حال، مستقبل اور ماضی کی حقیقت سے واقف کر سکے، کیونکہ وہی ایسی ذات ہے جو کہ ٹائم کی حد سے آزاد ہے اور ٹائم بھی اسی کی تخلیق ہے۔ جبکہ اس کا الٹ علم غیب کو گمراہ دکھانے کے ساتھ ساتھ مزارات کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کو بنانے اور قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا۔ مگر یہ کہاں کا دین ہے کہ آنے والی نسلوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ تعویذوں کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کا اسلام سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی دین سے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ نے کبھی خدا کا قرب محسوس کیا؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی آپ فرحاد کے کریکٹر سے کنیکٹ ہو پائیں گے، کیونکہ حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آہستہ آہستہ ڈرامہ انڈسٹری اپنے مقصد اور اعتماد کو بھی کھوتے جا رہی ہے۔ باقی اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنا اظہار کمنٹ سیکشنز میں دینا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔